بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے اسماعیل خان، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل عثمان خیل ایسوسی ایٹ۔ اور ہمارے اس چینل کا واحد مقصد جو ہے وہ ہے عام عوام میں قانون کے متعلق اور آئین کے متعلق آگاہی فراہم کرنا۔ اچھا، تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ایف آئی آر کے متعلق۔ ایف آئی آر کسے کہتے ہیں؟ ایف آئی آر کہتے ہیں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، جسے ہم ابتدائی اطلاعی رپورٹ بھی کہتے ہیں۔ جس طرح کے ورڈ ایف آئی آر کے نام سے ہی بالکل واضح ہے، ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یا ابتدائی اطلاعی رپورٹ، مطلب جب کوئی وقوع ہو جائے جو تعزیرات پاکستان یا پینل لاء کے نیچے جرم ہو، جب کوئی ایسا واقعہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے ابتدائی رپورٹ کو درج کرنے کو ہم کہتے ہیں ایف آئی آر۔ اب ایف آئی آر کون کر سکتا ہے؟ ایف آئی آر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو وکٹم ہو صرف وہی ایف آئی آر کرے گا۔ جس طرح کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، ابتدائی اطلاعی رپورٹ جس کے پاس بھی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ وقوع کی جس کے پاس بھی ہوگی، وہ ایف آئی آر درج کر سکتے ہیں اپنے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں۔ اور ایف آئی آر ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ آیا ایک وقوع کراچی میں ہو جائے تو کیا ہم وہ پشاور میں درج کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کراچی میں اگر کوئی وقوع، کوئی جرم سرزد ہو جائے تو وہ کراچی میں ہی درج ہوگا۔ فار ایگزامپل، ایک بندہ پشاور سے اغوا ہو جاتا ہے اور اسے وہ قتل کر دیتے ہیں چارسدہ میں، تو اس سچویشن میں پشاور میں بھی رپورٹ درج ہو سکتی ہے اور چارسدہ میں بھی رپورٹ درج ہو سکتی ہے۔ ایف آئی آر جو ہوتی ہے وہ کرمنل کیس کی بنیاد ہوتی ہے۔ جب آپ کی بنیاد بالکل ٹھیک ہوگی، مضبوط ہوگی، تو آپ کا کیس بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے بنیاد میں کمزوری ہوگی، آپ کے ایف آئی آر ٹھیک نہیں ہوگا، تو آپ کا کیس میں بھی کمزوریاں بہت زیادہ ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں ایف آئی آر لانچ کرتے وقت، ایف آئی آر درج کرتے وقت کن کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو ہے تاریخ وقوع اور وقت وقوع ہے۔ جب کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا تاریخ، ایگزیکٹ ڈیٹ جو ہے وہ لکھنا، اور وقت کو جب لکھیں گے تو وقت کو ہم کیسے لکھیں گے؟ وقت کو ہمیشہ جب بھی ایف آئی آر میں وقت لکھنا ہو تو اس کے ساتھ تقریباً ورڈ کا یوز کیا کرے، مطلب تقریباً صبح کے 6 بجے، شام کے 6 بجے۔ اس کے بعد اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ایف آئی آر میں الزام علیہ یا الزام علیہان کی تعداد کتنی ہونی چاہیے۔ بلا وجہ بغیر ضرورت کے اضافی کسی کو ایف آئی آر میں ایڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ غیر ضروری لوگوں کو اس میں ایڈ کریں گے تو اس سے کیس کمزور ہوتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر جو بالکل مین ملزم ہوتا ہے اس کو بھی ریلیف مل جاتی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ایف آئی آر درج کرنی ہو تو جو بالکل متعلقہ ملزم ہو اسی کو نامزد کیا کرے۔ اس کے علاوہ الزام علیہ یا الزام علیہان ہے، اس کے پاس ہتھیار کا ذکر کرنا کہ موقع پر کس کے پاس آیا ہتھوڑا تھا، کس کے پاس راڈ تھی، کس کے پاس پسٹل تھی، اس کو بھی واضح کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے ایف آئی آر کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ملزمان کے کردار کے بارے میں، کردار کا بھی ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے کہ وقوع کے وقت کس کے پاس ہتھیار تھا، کس کے پاس راڈ تھا، کس نے ہتھیار سے استعمال کیا، کس نے پتھر استعمال کیا، اس کو بھی واضح کرنا بہت ہی ضروری اور بہتر ہے۔ وقوع کے وقت اگر آپ کا مال کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس مال کے بارے میں تفصیلی ذکر کرنا ایف آئی آر میں، جو مال بھی ہے تفصیلی اس کے ایف آئی آر میں ذکر کرنا، یہ بھی بہت ہی ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ایف آئی آر میں ایک بہت ہی خیال رکھنے والی چیز ہے، وہ ہے جب موقع پر گواہان جتنے ہوں گے، کوشش کرے گواہان کو ایف آئی آر میں ان کا ذکر کرے، جو گواہان وقوع کے وقت موجود ہو، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ آپ اگر گواہان وہاں پہ زیادہ ہو تو بالکل ہی آپ زیادہ گواہان کا ذکر نہ کریں، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ جتنے گواہان زیادہ ہوتے ہیں تو پھر کراس ایگزامینیشن میں، ٹرائل میں تھوڑا سا اس میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جو بالکل ریلیونٹ گواہان ہو، تھوڑے ہو، ریلیونٹ ہو، اس کو آپ ایڈ کیا کریں۔ اور اگر ایف آئی آر میں تاخیر ہو جاتی ہے تو تاخیر کی وجہ لازمی بیان کرے۔ ایف آئی آر میں تاخیر کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ جب ایف آئی آر میں تاخیر آئے گی تو اتنا ہی کیس کمزور ہوتا جائے گا۔ جیسے ہم
مثال لے لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے ایف آئی آر تقریباً 3 دن تک وہ ڈیلے ہوتی رہی، 3 دن تک اس کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی تھی، اور اب جب ایف آئی آر ہو بھی گئی ہے تو ایف آئی آر بھی مطلب چاہیے یہ تھا کہ قصاص، دیت، اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ ایف آئی آر وکٹم ہوگا اس کا جو سٹانس ہوگا اس کے ذریعے ایف آئی آر ہونا چاہیے۔ مطلب اب اگر اس میں ہم دیکھیں تو یہ ایف آئی آر اسٹیٹ کی طرف سے ہوا ہے جو کہ وکٹم کی طرف ہونا چاہیے تھا، جو کہ فار ایگزامپل عمران خان کا جو ویژن تھا کہ جب کوئی وقوع ہو جائے جس میں دیت اور قصاص کی بات ہو تو اس میں ایف آئی آر ہمیشہ جو وکٹم ہوتا ہے اس کی طرف سے درج ہوتی ہے۔ اب عمران خان کا کیس اگر ہم لے لیں، اس میں باقاعدہ تقریباً 13 لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے تھے، ایک فوت بھی ہوئے تھے، اور عمران خان بھی زخمی ہوئے تھے۔ چاہیے یہ تھا کہ ان 13 لوگوں میں سے کسی کا بیان، کسی کا سٹانس ریکارڈ پہ آ جاتا اور اس کے مطابق ایف آئی آر ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایف آئی آر درج کرتے وقت ان باتوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جو مین سٹانس ہوتا ہے اگر وہ چینج ہو جاتا ہے تو آپ کا بالکل کیس کا نیچر ہی چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پہ ایک ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ پیج نمبر 595 کی، کہ جب ایک دفعہ ایک ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ ایف آئی آر اس میں نہیں ہوگی، تو لہٰذا رپورٹ درج کرتے وقت ان سب باتوں کا بہت ہی خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب اکثر اوقات متعلقہ پولیس جو رپورٹ درج نہ کرتے تھے تو پھر ہم آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ میں ریٹ کرتے تھے فور رجسٹریشن آف ایف آئی آر، لیکن تقریباً 2010 میں سی آر پی سی میں 22 سیکشن انسرٹ ہوئی، جس کے تحت ہم جسٹس آف پیس کو درخواست دیتے ہیں، جسٹس آف پیس کے پاس آتے ہیں، اور وہ پھر ڈائریکشن دیتے رہیں فار رجسٹریشن آف ایف آئی آر۔ اچھا، تو دس واز آل اباؤٹ ایف آئی آر، اور ایف آئی آر کے متعلق یہ کچھ خاص اور ضروری باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ پھر بھی اگر آپ کو کسی قسم کی لیگل اسسٹنس کی ضرورت ہو تو ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر، ہمارا ویب سائٹ کا لنک اور ڈیٹیل سب کچھ دیا ہے، آپ وہاں سے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو ویورز، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ تھینک یو۔